بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مسئلہ آج کل بڑا چل رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خان صاحب کو ختم کرنے کی دھمکی دی۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس پہ غور و خوض کر رہی ہے، اس کے خلاف پرچہ درج کروانے کے لیے کہ قتل کی دھمکی دی گئی۔ فتنہ ختم ہو رہا ہے، فتنہ ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر یہ آ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، اور اگر ہم رہیں گے تو یہ نہیں رہے گا۔ اس وقت بھی کسی نے نہیں پوچھا، پھر خان صاحب پہ وزیر آباد میں حملہ ہو گیا۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت بھی خان صاحب کا وزیر اعلیٰ تھا پرویز الہی، پرچہ درج نہیں ہو سکا، ایف آئی آر نہیں کٹوائی جا سکی، آہستہ آہستہ نشان بھی مٹائے گئے، اور جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ پھر جوڈیشل کمپلیکس میں راولپنڈی، وہاں جو کچھ ہوا خان صاحب خود بتاتے ہیں، وہ آپ سن چکے۔ تو اب جیل میں جو خبریں آ رہی ہیں، جیل میں کئی دن تک خان کا رابطہ باہر کی دنیا سے بالکل منقطع کر دیا گیا۔ جیل میں اڈیالہ میں ایک سپریڈنٹ، ڈپٹی سپریڈنٹ، عملہ ایک دفعہ بدلا، پھر بدلا، پھر بدلا۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا کہ وہ جا کے خان کا حال چال بھی پوچھتا ہے، اسے چینج کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے جیل کا عملہ جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جتنے قیدی ہیں ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے کھانے پانی کا، ادویات کا، میڈیسن کا انتظام کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کو آنے والے ملنے والے ان کی ملاقات کروائے، اور جو اگر کسی کے گھر سے کھانا وغیرہ آ رہا ہے تو اس کو پہنچائے۔ یہ 3-4 اکتوبر سے سارا کچھ بند کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، اور ان دنوں اب خبریں آ رہی ہیں، جو مل کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں، خان صاحب کے کھانے میں کوئی چیز ملائی گئی ہے جس سے وہ کھانا کھانے کے بعد ان کو قے آتی رہی، ان کا وزن بھی کافی کم ہو گیا، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے ڈاکٹر سے میرا طبی معائنہ کروایا جائے تھے۔ وہ نہیں کروایا گیا، پیمز کے ڈاکٹر کو بھیج دیا گیا، سرکاری ڈاکٹروں کو۔ سرکاری ڈاکٹر تو سرکار کی مرضی کی رپورٹ دیں گے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ بہت قابل افسوس ہے۔ اتنا سیاستدانوں کو نہیں گرنا چاہیے۔ مریم صاحبہ سے بھی کہتا ہوں، رانا ثناء اللہ سے بھی، خواجہ آصف سے بھی، یہ تو تمہیں پتہ ہے سیاسی موت تمہاری خان ہے۔ خان نے آ کے اتنا بے نقاب کر دیا ان دو خاندانوں کو، جو کئی سالوں سے آپس میں لڑ رہے تھے، اور ہم بھی بیوقوف بنے ہوئے تھے۔ کبھی ہمیں میاں برادران پیپل پارٹی کا حوا دکھا کے استعمال کرتے تھے، کبھی پیپل پارٹی میاں برادران کا حوا دکھا کے استعمال کرتی تھی، اور باریاں لگی ہوئی تھی، اور اپنی اپنی باری کو 2 سال کو 3 سال، پھر ایک کی حکومت گرا، دوسرے کی لا، تیسرے کی گرا، پھر گرا۔ تو اسی چکر میں عوام کو بیوقوف بھی بنایا ہوا تھا، اور عوام کا اربوں خربوں روپیہ بھی گول کر گئے، ملک سے باہر لے گئے، پراپرٹیاں خرید لیں، بینک بیلنس وہاں باہر جا کے ان کے آپ سوئس بینکوں میں، جو یہ خود کہتے رہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا، یہ خود ہی کہتے رہے، سارے ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے کہ یہ چور ہے، وہ کہتے رہے یہ چور ہے، وہ کہتے رہے کہ اس کا پیٹ پھاڑوں گا، وہ کہتا رہا اس کا پیٹ پھاڑوں گا۔ یہ سارا کچھ آپ سنتے رہے۔ سیاست میں مخالفت، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، تقریریں، یہ تو ہوتا رہا، لیکن اس طرح قتل کی دھمکیاں دینا، یا قتل کے منصوبے بنانا، یا قاتلانہ حملے کروانا، یہ بہت گندی اور ڈرٹی سیاست ہے۔ اگر قوم اس میں، خدا نخواستہ ہماری سیاسی پارٹیاں اس میں ملوث ہو گئیں تو ان کا بھی بھلا نہیں ہوگا، ملک کا بھی بھلا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ یہ اس رستے پہ نہ جائیں، خدا کے لیے ایک دوسرے کو مرنے مارنے کی دھمکیوں پہ نہ جائیں۔ اگر کوئی حادثہ بھی کسی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کی ویڈیو، آپ کے بیانات تو ریکارڈ ہیں، موجود رہیں گے، پھر آپ جو اس کی تشریحات کریں گے شاید وہ پھر مانی نہ جائیں۔ اس لیے میں
ان دھمکیوں کی جو دی گئیں اور جو حملے کیے گئے ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی بے لاگ غیر جانبدارانہ جوڈیشنل انکوائری کروا کے دھمکیاں دینے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ملک کا تو مذاق انہوں نے بنایا ہی ہوا ہے، اب یہ اس حد تک آ گئے ہیں تو اس کا فائدہ بھی صاحب آپ کو نہیں ہوگا، آپ بھی کل روتے ہوئے جائیں گے، کوئی اور قوت اس کا فائدہ اٹھائے گی، پھر آپ جی ٹی روڈ پہ پوچھیں گے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، پھر آپ کہیں گے مجھے کہا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ ایسے کام کریں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، ایسے کام نہ کریں کہ آپ کو پھر یہ لندن والے واقعات پیش آئیں اور آپ کو بھگتنا پڑے، آپ کہیں عوام میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔